اگر ہم بات کریں اسٹریس کے حوالے سے کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اوپر، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کے اندر اینگر پیدا ہو جاتا ہے، غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، انزائٹی کو فیل کرتا ہے، اس سے کسی کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، فوکس مینٹین نہیں کر پاتا، ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے کہ ہر کام میں اداسی اور بے چینی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور اسی طرح سے سلیپ ڈس آرڈر کا بھی وہ اکثر شکار ہو جاتا ہے، نیند یا تو بہت کم آتی ہے یا پھر بعض لوگوں کو تھوڑی زیادہ بھی آنے لگتی ہے، لیکن نیند کے حوالے سے مطلب مختلف پرابلمس کا وہ شکار ہو جاتا ہے، گہری اور اچھی اور پرسکون نیند اسے نہیں آتی، اور اسٹریس کا اور نیند کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر ہمارے اندر اسٹریس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر نیند کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں۔ اسٹریس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسٹریس جو ہے وہ باڈی کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پر لے کر چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے لگتے ہیں، اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے لگتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہماری باڈی مختلف قسم کی پرابلمس کو، مختلف قسم کی جو ایک اس سچویشن میں چلی جاتی ہے کہ مسلسل وہ ایک بے چینی کی کیفیت کو فیل کرتی ہے۔ اسٹریس جو ہے وہ ہماری باڈی کا ویسے تو نارمل ایک ریئیکشن ہے، ایک رسپانس ہے، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹریس ہوتا ہے یہ کسی بیرونی ٹریگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسٹریس تو اندر ہے لیکن اس کا ٹریگر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باہر ہوتا ہے، باہر کسی نہ کسی ٹریگر کی وجہ سے ہم اسٹریس کو فیل کرتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، مختلف ٹریگرز ہوتے ہیں، وہ ٹریگرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باہر ہی ہوتے ہیں۔